جو تجدید نکاح ہوتا ہے کیا اس میں بھی حق مہر کی وہ حاجت پڑتی ہے؟ تجدید نکاح کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے اور یہ بھی ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی کچھ آپ رہنمائی فرمائیں۔ باقی یہ کہ حق مہر اب یعنی جب جب کریں گے تو اس میں حق مہر بھی رکھنا پڑے گا، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجدید نکاح کی بعض صورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جس میں کسی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پہ آدمی سے کوئی کفریہ جملہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے حکم شرع یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو چکا ہے، تو اب آدمی کو حکم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجدید ایمان کرے گا، یعنی کلمہ شریف پڑھے گا، اور جو اسے کفر سرزد ہوا تھا اس سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد چونکہ کفر التزامی سے یعنی آدمی کا ایمان کے ساتھ ساتھ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس کو تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ ٹھیک، تو جب نکاح ٹوٹ جائے، ایک ہوتا ہے طلاق وغیرہ کے ذریعے، طلاق کے علاوہ بھی نکاح ٹوٹنے کی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں، تو ان میں سے ایک مثال میں نے وہ دی ہے کہ کوئی کفریہ کام، کوئی کفریہ فعل جس کی وجہ سے شریعت اس بات کی پابند کرے کہ نکاح ٹوٹ گیا، تو اب توبہ تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی، ان میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنا ہے تو تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو جہاں پر شریعت مطہرہ نے تجدید نکاح کو لازم قرار دے دیا ہے نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے، تو اب وہاں پہ چونکہ نکاح کو دوبارہ سے منعقد کیا جائے گا تو اس نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ ٹھیک، اب اس کی وہی مقدار جو پچھلے نکاح میں تھی 20,000 25,000 50,000 وہی ضروری نہیں ہے، باہمی رضامندی کے ساتھ یہ میاں بیوی مہر کی کم از کم جو مقدار ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، یعنی یہ تقریباً 31 گرام چاندی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس وقت نکاح ہو رہا ہو تو 31 گرام چاندی کی کم از کم مالیت معلوم کر لیں، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ 5,000 روپے میں، آج کل کے ریٹ کے مطابق 5,000 روپے میں یہ مہر کی کم از کم مقدار آ جاتی ہے۔ تو جن پر تجدید نکاح اس بنا پہ لازم ہو چکا کہ نکاح ان کے مابین ختم ہو گیا تھا کسی کفریہ جملے، کفریہ فعل کی وجہ سے، تو اب انہیں توبہ تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح بھی لازم، اس تجدید نکاح میں مہر بھی مقرر کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اچھا، ایک تجدید نکاح وہ ہوتا ہے جو احتیاطاً آدمی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار بھی رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ماہانہ یا ہفتہ وار تجدید نکاح کیا کرتے تھے، تو ان کا نکاح شرعی اعتبار سے ٹوٹا نہیں ہوتا تھا، نہ طلاق کا معاملہ ہوا، لیکن وہ احتیاطاً کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھولے میں غفلت سے کبھی کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے جس کی وجہ سے نکاح پہ اثر پڑے، تو ایسی کوئی چیز یقینی نہیں ہوتی تھی، لیکن احتیاطاً وہ تجدید ایمان بھی کیا کرتے تھے، تجدید نکاح بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو احتیاطی تجدید نکاح ہے اس کے اندر مہر کا مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ تجدید نکاح کیا کیسے جائے گا، تو چونکہ عام طور پہ اس میں اس کی ضرورت میاں بیوی جو پہلے سے تھے ان کے مابین کسی کفریہ جملے کی وجہ سے نکاح ٹوٹنے کی کوئی صورت بن گئی، اب انہی کے درمیان دوبارہ نکاح کی تجدید ہو رہی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو کفریہ جملہ اگر زبان سے نکلا ہے یا کوئی کفریہ کام کیا اس سے توبہ کریں سچی پکی، تجدید ایمان کریں یعنی کلمہ شریف پڑھیں صدق کے دل سے، اس کا اظہار کریں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، اس کے بعد پھر میاں بیوی کا تجدید نکاح کیا جائے گا۔ تو تجدید نکاح کے لیے یہ دونوں عاقل بالغ موجود ہیں، اب ان کے اپنے فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے 2 بھائی ہیں شوہر کے، یا عورت کے 2 بھائی موجود ہیں عاقل بالغ مسلمان، تو ان کے سامنے شوہر اپنی بیوی سے کہے اگر تجدید نکاح ضروری ہو چکا تھا نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے، تو اب مہر بھی چونکہ لازم ہوگا، تو اب آدمی یہ کہے گا اپنی اہلیہ کی طرف مخاطب کر کے کہ میں نے آپ کو بالفرض 5,000 روپے مہر کے عوض اپنے نکاح میں لیا،
صحیح اب یہ شوہر کا یہ جو جملہ ہے اس کو کہیں گے ایجاب. صحیح. اب اس کے جواب میں عورت کہے گی میں نے قبول کیا. عورت کے اس جملے کو کہیں گے قبول. تو یہ ہوا ایجاب اور قبول، اور دو گواہ عاقل بالغ مسلمان اس ایجاب اور قبول کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو نکاح منعقد ہو گیا. صحیح. اور اگر احتیاطی طور پہ تجدید نکاح کیا جا رہا ہے تو اس میں اب مہر مقرر کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اس میں پھر آدمی اپنی اہلیہ سے دو گواہوں کی موجودگی میں کہے. گواہ اس میں بھی ضروری ہیں. گواہ اس میں بھی ضروری ہیں. مہر کے لیے ہے. مہر کی ایک وہ ہے رخصت، لیکن گواہ چونکہ نکاح ہو رہا ہے نا تو نکاح کے لیے گواہ شرط ہے. لا نکاح الا بشہود، حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے. تو کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو تجدید نکاح احتیاطی بھی اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی گواہوں کے سامنے ہی کرنا ہوگا. یہ کہ مہر لازم نہیں ہے. آدمی گواہوں کی موجودگی میں اپنی اہلیہ سے کہے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، تو اس طرح بھی تجدید نکاح ان کے درمیان ہو جائے. ٹھیک ہے.